بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ساتھیوں, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جی الحمدللہ, آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا, تو پچھلی ویڈیوز پہ جو آپ لوگوں کا رسپانس ہے وہ بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے کمنٹ کرتے رہا کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہا کریں. اچھا جناب, تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں وہ کافی فیمس ٹاپک ہے, یا کہہ لیں اس کو کہ ہارٹ فیوریٹ ٹاپک ہوگا, کیونکہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ڈراماز, پاکستانی ڈراماز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. خدا اور محبت ڈرامہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میرا بھی بہت پسندیدہ ڈرامہ ہے. اس کے اوپر مرزا علی انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں, کیا ان کا کہنا ہے کہ ڈرامے کے اندر جو دکھایا گیا ہے وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. چلیں آپ اور میں مل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا, یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر, کچھ ایتھیسٹ, دہریہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے ان کے گھر میں, خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے, یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے. میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے, جو پاکستان میں 0.00001% لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو. ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, مورل لیسنز ملتے تھے. اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ لگتا تھا, ہر ڈرامے سے منچلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا نا جی. ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ملتا تھا. وارث ڈرامہ تھا, عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی. لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہوا ہے قوم کے ساتھ. ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بےغیرتی, اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں. وہ بےغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں. میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں. اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دیے ہیں, خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے, صرف پی ٹی اے کو نہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ان ڈراموں کا. انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں, انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے, کہاں تک بات جا رہی ہوگی. وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے, جو ان کے دماغ کے اندر, بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں, نیشنل جغرافک کے اوپر, ڈسکوری کے اوپر, تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو. اس فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, ان کو پتہ چلے اس فعل کا خالق کون ہے. اللہ. اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس. سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافک جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنامنا کے بارے میں کہا گیا ہے. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو, سورۃ الانعام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. تم نے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے. سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے. اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے, کیا بنا دیا اونٹ. 1 مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ہے, ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے. اور کتنا سخت جانور ہے وہ. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے. گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک مخلوق اللہ کی. گوروں نے تحقیق کی, اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے 40 سال ریسرچ کی. یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے. ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں, وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں, کیا
آپ کے گردے جو 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں, کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے؟ کوئی ان کی کوئی سوئچ آن کیا تھا؟ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے, کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے. آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, جو اندر اتنی مشکل ٹریفک رواں ہے. تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک, جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئے ارض پہ, اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا, تو جو ہے ہی جانور ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں. لائف ان ڈیپ اوشنز, آپ ہارون جیہ کی ویڈیو دیکھیں سر, 10-10 کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر, ان کے اندر وہ سسٹم ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آج کل کی جو لیٹسٹ آبدوزوں میں, سب میرینز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں نا, ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ملینز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہے اوپر اور نیچے آنے کے لیے. وہ سائنٹسٹ حیران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی 10 کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں آبدوز بنانے میں اتنے 100 سال نہ لگتے, ڈائریکٹ کاپی کر لیتے جس طرح پرندوں کو کاپی کیا. پہلے تو آپ کو پتا نا یہ جہاز کیوں نہیں بنتا تھا, یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جہاز بنائیں جو پر ایسے سے کرے تو اڑے گا. لیکن بعد میں انہوں نے آبزرو کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں. وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایئر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں, یا اللہ نے ان کی دماغ میں, جو قرآن میں آتا ہے, ہم نے شہد کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل. وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے, کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے. اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا, وہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا شاید, ٹھیک ہے. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا نہیں, ایسے بھی اگر پر رکھے جائیں نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں. اس کے لیے ایئر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے, تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن, جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مصنوعی طور پہ وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایروفائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے, جہاز اڑتے رہے. اچھا اب دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آلموسٹ, آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایویشن کا 100 سال منائے گئے ہیں. یہ 21ویں صدی کے اندر آ کے 2004 یا 5 کی بات ہے, کتنے جہاز, بوئنگ 747 کی پہلی فلائٹ 70s میں شروع ہوئی ہے. 40 سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی الٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا 10 سے 12% فیول بچ سکتا ہے. 10 سے 12% فیول وہ آ کے انہوں نے 2005 یا 7 کے اندر کی ہے. اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کووں کو یا عقابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ 100 سال نہ لگتے. اب تو دیکھ لیتے یہ. وہ کیا, اب آپ دیکھیں لیٹسٹ جتنے بوئنگ کے ایئر بس کے جہاز آ رہے ہیں نا, یہ ایئر بس A380 جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت آیا, اس کے آپ نے پر دیکھے ہیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے. پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں. اب جو آ رہے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہلکا سا اٹھانا ہے نا بالکل ایج پہ, ابھی بھی دنیا میں میجارٹی جہازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں نا, تو پر چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا. سعودی ایئر لائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہے پرانے ابھی بھی سیدھے ہی ہیں, ابھی بھی 10% فیول ضائع ہی ہو رہا ہے. اچھا وہ ورٹیکس, یہ جب جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایئرفائل سٹرکچر, چونکہ میں نے فلوئڈ ڈائنامکس ہمارا ٹاپک بھی تھا میکینیکل انجینئرنگ میں, اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ایئر کے اندر, نہ نظر آنے والا بھنور, وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا. یہ اللہ کے جہاز ہیں جی. علی بھائی اگلا سوال, آج کل پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر ڈراموں میں ہندوانہ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے, بلکہ اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ ایسے ڈیکوریشن پیسز سجائے جاتے ہیں جو سیم وہی بت ہوتے ہیں جن کی ہندو پوجا کرتے ہیں.
جبکہ ایسے ڈراموں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اس حوالے سے پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کریں. مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہی کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان ہیں تو اس لیے وہاں بت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مسلمان لڑکیاں اور لڑکے یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام خود ہی حرام ہے. اصل تو اس بنیاد کو دیکھیں. باقی خیر میں اس طرف نہیں جاتا, اس سوال کی طرف آتا ہوں. یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا, یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر, کچھ ایتھیسٹ, دہریہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے ان کے گھر میں, خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے. میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے, جو پاکستان میں 0.00001% لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو. ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے, مورل لیسنز ملتے تھے. اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ لگتا تھا, ہر ڈرامے سے منچلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا نا جی. ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ملتا تھا. وارث ڈرامہ تھا, عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی. لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہوا ہے قوم کے ساتھ. ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بےغیرتی, اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں. وہ بےغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں. میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں. اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دیے ہیں, خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے, صرف پی ٹی اے کو نہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ان ڈراموں کا. انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں, انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے. اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ, جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجا کی جاتی ہے, حرام ہے. بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں, نیشنل جغرافک کے اوپر, ڈسکوری کے اوپر, تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو. اس فزیکل فنامنا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ان کو پتہ چلے اس فعل کا خالق کون ہے. اللہ. اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس. سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافک جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فنامنا کے بارے میں کہا گیا. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو, سورۃ الانعام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. ڈراموں کی بجائے نا یہ اوریجنل چیزیں امت کو سکھائیں, وہ سائنس کا نالج حاصل کریں. ہر آنے والا دن آپ کو کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فزیکل فنامنا آف نیچر کو آبزرو کریں گے. اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترغیب دلاتا ہے. دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا, پہاڑوں کو دیکھو, ریگستانوں کو دیکھو, پانی کو دیکھو, اللہ نے کیا ایک ایک چیز کے اوپر. اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں, جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو جائے گا نا تو شرک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں, اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے. انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اسی فزیکل فنامنا آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور فزیکل لاز کو یوز کر کے آپ ضرور کریں. جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے, لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جل سکتی. اس کو آپ ضرور کریں گے, نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا. جی تو پیارے ساتھیوں, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, ریئیکشن دیکھا. اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب, تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.